آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 12۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے خواب میں نظر آنے والی علامات، اشاروں سے متعلقہ اور ان کا فہم، ان کا درک آپ احباب کے سامنے ذکر کریں گے کہ آپ نے علامات کا فہم کس طرح سے لے کر ان کی تعبیر، خواب کی تعبیر پوچھنے والے کے سامنے بیان کرنی ہے۔ ہم آپ کے سامنے تقریباً 10 علامتی اصول بیان کریں گے اور ان کے تناظر میں آپ احباب کسی بھی خواب کی تعبیر آسانی اور سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول علامات کی تفہیم کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا قرآنی اور نبوی حوالہ دیکھیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جتنے خواب ذکر ہوئے ہیں، ان خوابوں میں جو علامات تھیں اور ان علامات سے کیا مراد لیا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آپ اس کو پیش نظر رکھیں۔ اور نمبر 2، احادیث نبویہ میں جتنے خواب ذکر کیے گئے ہیں، ان خوابوں میں موجود علامات اور اشارات اور ان کا کیا مطلب لیا گیا، کیا مراد لیا گیا، آپ اس کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اس کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ قرآن پاک میں موجود خوابوں کو کھنگال کر، چھانٹی کر کے، نکال کے اپنے پاس ایک ڈائری میں تحریر کر لیں، یا وہ خواب آپ تحریر نہ کریں، ان میں موجود جو علامات ہیں، ان علامات کا معنی کیا ہے یا ان علامات سے مراد کیا لیا گیا ہے، آپ اس کو اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں۔ اور اسی طور پر احادیث مبارکہ میں آنے والے خوابوں کی علامات کا مطلب اور معنی کیا تھا، آپ اس کو بھی اپنے پاس تحریر کر لیں۔ تو یہ گویا کہ سب سے پہلا فہم آپ کو نصیب ہوگا خوابوں کی علامات سے متعلقہ۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں جو گائے کا ذکر آتا ہے کہ 7 گائے تھیں، تو اب وہاں پر ان گایوں سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ ان سے مراد 7 سال لیے گئے ہیں۔ سورہ یوسف میں گائے سے مراد، یعنی خواب میں گائے کا آ جانا، اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ 7 سال۔ تو آپ احباب نے اپنے پاس ڈائری میں اس بات کو لکھ دینا ہے کہ اگر گائے خواب میں دکھائی دے تو اس سے مراد سن اور سال ہوا کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کو اگر تفصیلاً عرض کروں تو یوں کہوں گا کہ کسی شخص نے حالت خواب میں دیکھا کہ کسی شخص نے اس بندے کی ذاتی 7 یا 10 یا 20 گائے ذبح کر دی ہیں، انہیں ختم کر دیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس بندے کی عمر اور زندگی یہ اتنے سالوں پر محیط ہے، 7 سال، 10 سال، یعنی جتنی گائے تھی۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے طور پر ایک چیز رکھی ہے، فقط علامت یعنی گائے کو ذکر ہی کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مزید اس کی تفصیل بھی عرض کر دی کہ یوں کر کے آپ خواب کی تعبیر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف میں سورج سے مراد کیا تھا؟ باپ۔ چاند سے مراد کیا تھا؟ ماں۔ ستارے سے مراد کیا تھا؟ بھائی۔ تو اگر خواب میں کسی کو یہ چیزیں دکھائی دیں تو آپ نے یہ چیزیں جو ہیں ان سے مراد یہ والے رشتے لینے ہیں۔ اور اسی طور پر آپ احباب قرآن جو احادیث نبویہ ہے اس میں خوابوں کو دیکھیں گے تو وہاں پر دودھ والے خواب کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہے علم، اور اگر قمیض والے خواب کو آپ دیکھیں اس میں علامت کون سی بیان کی گئی ہے، اس کا معنی تو وہ ہے دین۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلا اصول یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جتنے خواب مذکور اور موجود ہیں، آپ ان خوابوں کو لینے کے بعد ان کی علامات کی کیا تعبیر کی گئی ہے، آپ ان علامات کو بھی اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور ان علامات کی تعبیر کیا لی گئی ہے کہ اس سے کیا مراد اور مطلب ہے،
آپ اس کو بھی اپنے پاس تحریر کر لیں۔ تو یوں آپ کے پاس گویا کہ اس علم کی بنیادی اکائی آ جائے گی جس کے تناظر میں آپ نے تعبیر کرنی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ خواب میں موجود جو علامات ہیں ان کے فطری معنی پر غور کریں، یعنی جو ان کی نیچر ہے، ان کی جو جبلت ہے، ان کی جو فطرت ہے، اس کے معنی پر غور کریں۔ جیسے آگ ہے، اب آگ اس کی فطرت کیا ہے؟ عذاب، یا پھر اسی طرح غصہ۔ تو یہ آپ اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگ میں جل رہا ہے تو آپ اس کو تعبیر دے سکتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور غصے کی آگ آپ کو جلا رہی ہے۔ تو یوں آپ اس کے فطری معنی پر غور و فکر کر کے بھی کسی بندے کو اس کی تعبیر دے سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرے گی اس خواب دیکھنے والے کی شخصیت کہ وہ آیا اس قسم کا بندہ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اور اسی طور پر خواب کی حالت میں پانی کا دیکھنا یہ علم یا رزق کی جانب اشارہ کرتا ہے، کیونکہ پانی کے ذریعے سے انسان کو اللہ پاک کی ذات رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو پانی ہے یہ انسان کے لیے ہمہ قسم کی جو کائنات میں نمو اور ایک زندگی ہے، نشو و نما ہے، اس کی طرف مشیر ہے اور اس کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح خواب میں اڑنا، پرواز کرنا، یہ ترقی اور فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اڑنا جو ہے، پرواز کرنا، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اونچائی، بلندی، تو یہ ترقی سے اسے تعبیر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اڑنا، یہ چونکہ ایک انسانی فطرت سے ہٹ کر ہے کہ انسان اڑتا نہیں ہے بلکہ چلتا پھرتا ہے، تو ایک انہونی شے میں داخل ہو جانا یا انہونا شے، انہونا کام کرنا، تو یہ گویا فتنے سے تعبیر کیا جائے گا اسے، کہ ایسی شے کہ جو آلریڈی اس کی زندگی میں نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے آ جائے گی ایک فتنے اور آزمائش کی صورت میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے لیے اڑنا یہ آزمائش ہی ہے نا، اور امتحان ہی ہے نا، انسان کی روٹین میں تو یہ چیز شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسرا اہم ترین اصول کیا ہے کہ آپ فطری معنی پر غور و فکر کریں اور اس کے تناظر میں تعبیر نکالیں۔ نمبر 3 پہ ہے کہ آپ ضد اور تضاد کو سمجھیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ ضد اور تضاد کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر کالا لباس، کالا لباس یہ غم یا طاقت اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح سفید لباس یہ نور یا خیر کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح موت، موت خواب میں آ جانا یہ اکثر و بیشتر زندگی کی نئی شروعات کے اوپر اس کی تعبیر نکالی جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خود مر گیا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس نے مر جانا ہے، بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی نئی شروعات ہوں گی، نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے حیوانات کا خواب میں دیکھنا۔ یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے۔ حیوانات کی فطرت سے آپ تعبیر کیسے نکالیں گے؟ آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں کہ ان کے اندر چیز کیا پائی جاتی ہے فطرت اور جبلت کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر سانپ ہے، سانپ دشمنی اور حسد میں مشہور اور معروف ہے۔ تو آپ اگر کوئی شخص سانپ دیکھتا ہے خواب میں کہ اس کے اوپر سانپ حملہ آور ہے یا سانپ نے اسے لپیٹ لیا ہے، تو آپ اس کی تعبیر کریں گے کہ کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہے اور وہ اپنے شکنجے میں آپ کو کس رہا ہے۔ کتا کسی نے دیکھا، اب کتا وفادار کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اسی طور پر نیچ اور حقیر دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تو آپ نے اس کی تعبیر بھی اسی طرح سے نکالنی ہے۔ اسی طرح شیر دیکھا کہ وہ خواب میں آپ کے آ گیا، اب یہ جو شیر ہے یہ اقتدار اور بہادری، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے نا، تو یہ اس کی فطرت یا اس کی ایک فزیکل لائف کیسی ہے اس کے مطابق آپ تعبیر نکالیں گے۔ اسی طرح پرندہ دیکھا، پرندہ عام طور پر آزادی کا پیغام
اس سے متعلقہ اس کی تعبیر کی جاتی ہے، کیونکہ پرندوں میں کیا پائی جاتی ہے؟ پرواز اور اڑان، کہ ایک انسان پکڑنا چاہے تو وہ اڑ جاتا ہے، یعنی اس کی دسترس سے نکل جاتا ہے، تو آپ اس سے اس کی تعبیر نکالیں گے۔ اسی طرح اعضائے جسم کی تعبیر کیسے آپ نکالیں گے؟ آنکھ، اس کی تعبیر بصیرت اور ہدایت سے کی جاتی ہے۔ ہاتھ، اس کی تعبیر طاقت اور عمل سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح پاؤں ہے، اس کی تعبیر سفر یا انجام یعنی اختتام سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ احباب اشیاء کے حوالے سے اس کا فہم اور درک حاصل کرنا چاہیں تو یہ پوائنٹ نمبر 6 بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، کہ جو اشیاء کا عرف عام ہوتا ہے، یعنی معاشرے میں کیا چل رہا ہے ان چیزوں سے متعلقہ، تو یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جیسے خواب میں چاقو دیکھنا، اب چاقو جھگڑے یا قوت فیصلہ کے لیے اس کی تعبیر نکالی جاتی ہے۔ تو آپ نے جب کبھی دیکھا بھی کوئی شخص کسی کے اوپر حملہ آور ہے چاقو کے ذریعے سے، تو گویا اس کی علامت اور دلیل یہ ہے اور تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص جب کسی پر حملہ آور ہو رہا ہے تو وہ اس سے جھگڑا کرے گا یا اس کے ساتھ لڑائی کرے گا یا اس سے بحث مباحثہ ہوگا، یا اسی طور پر اس کے اوپر اس کا فیصلہ پوری قوت کے ساتھ نافذ ہوگا۔ تو آپ ان چیزوں کے ساتھ اس کی تعبیر کریں گے۔ اسی طور پر اگر جو کپڑا ہے اسے کوئی دیکھ لیتا ہے تو کپڑا یہ نیت پر بھی دلالت کرتا ہے، دین پر بھی، اور اسی طور پر عزت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر اس زاویے سے دینی ہے۔ اسی طرح خواب میں بعض اوقات انسان کو رنگ دکھائی دیتے ہیں، تو آپ نے جو خواب کے اندر رنگ دکھائی دیں ان کے جو معانی اور مطالب ہیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق تعبیر دینی ہے۔ جیسا کہ سفید رنگ ہے، یہ صفائی کی علامت ہے، یہ دین کی علامت ہے، دین کی پہچان ہے، تو آپ اس طرح سے تعبیر کریں گے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک شخص نے دیکھا کہ فلاں شخص میرے جسم کے اوپر سفید پینٹ کر رہا ہے، سفید رنگ کر رہا ہے، تو اس سے مطلب اور مراد کیا ہے کہ جو شخص آپ پر سفید پینٹ اور سفید رنگ کر رہا ہے وہ آپ کی صفائی ستھرائی کرے گا دینی حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے، یہ اس کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ اسی طرح سیاہ رنگ، کالا، بلیک رنگ، یہ غم اور آزمائش کی علامت ہے۔ اس نے دیکھا بھی سیاہ بادل چھا گئے، ہر طرف سیاہی، اور جدھر دیکھتا ہوں اندھیرا ہی اندھیرا، تو یہ غم، آزمائش، ابتلا اور کرب و بلا، ان چیزوں سے آپ اس کی تعبیر کریں گے۔ سبزہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے، سبز ہی سبز، میں کپڑے پہنے ہیں وہ سبز ہیں، بیٹھا ہوں وہ جو مسند ہے وہ سبز ہے، ارد گرد سبزہ ہی سبزہ، میرے پاس پینسل ہے وہ بھی سبز ہے، تو سبز اشیاء کا دیکھنا یا سبزے کا دیکھنا یہ نیکی اور جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی تعبیر جو ہے وہ نیکی اور جنت سے دینی ہے۔ اسی طرح سرخ رنگ دیکھنا، ریڈ، لال، تو یہ طاقت، خواہش اور خون اس کی عام طور پر تعبیرات کی جاتی ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی شخص نے کہا کہ میں نے سرخی دیکھی، کہ میں نے کسی انسان کوئی میرے سامنے کھڑا تھا اس کے جسم پر سرخی دیکھی، اپنے جسم پر دیکھی، یا جس شے کو میں چھوتا تھا وہ چیز سرخ ہو جاتی تھی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو طاقت اور قوت اور اختیار نصیب کریں گے۔ اسی طرح جگہوں کی علامات، یہ ہمارا جو علامات کی تفہیم کے حوالے سے پوائنٹس ہیں ان میں سے 8واں پوائنٹ ہے جگہوں کی علامات۔ کسی نے مسجد دیکھی حالت خواب میں، تو مسجد کا دیکھنا یہ عبادت اور ہدایت سے متعلقہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں جو مین چیز ہے ہر ایک کے ساتھ وہ ہے شخصیت کو دیکھنا کہ یہ شخص ہے کیسا، اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اسی طور پر اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے، یا اپنی فزیکل اور کیریئر
لائف کے حوالے سے کیسا ہے، تو اس چیز کو آپ نے فوکس کر کے پھر اس کی تعبیر نکالنی ہے۔ اسی طرح بازار کا دیکھنا کہ میں بازار میں مٹر گشت کر رہا ہوں، پھر رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، تو یہ دنیا داری اور فتنے سے اسے تعبیر کیا جائے گا۔ اسی طرح سمندر کو دیکھنا، اب سمندر بھی ایک جگہ ہے نا، تو سمندر کو دیکھنا یہ علم کے لیے بھی اسے تعبیر کیا جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص تو بحر بے کنار ہے یا بحر بے کرا ہے۔ کیا مطلب کہ باہر کہتے ہیں سمندر کو، دریا کو، کہ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، تو یہ علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بہت بڑے فتنے سے بھی اسے تعبیر کیا جاتا ہے کہ سمندر کی لہریں، موجیں، اور کون شخص ہے کہ جو سمندر میں رہنا اور اس میں زندگی گزارنا پسند کرے گا، یا جو اس میں سفر کرتا ہے وہ ایک آزمائش اور ابتلا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ لہروں کے حوالے وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فتنے سے بھی اسے تعبیر کرنا ہے۔ اسی طرح وقت کی علامت، یہ 9واں پوائنٹ ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ احباب کے گوش گزار کر دوں کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے سامنے اپنا خواب بیان کرے، چاہے وہ آپ کو آج کل چونکہ آن لائن کا زمانہ ہے واٹس ایپ کر دے، یا آپ کو وائس میسج کر دے، یا آپ کو فیس ٹو فیس جو ہے آپ کے سامنے خواب بیان کرے، تو آپ نے اس کی جو زندگی چل رہی ہے اس سے متعلقہ ضرور سوال کرنا ہے۔ یا آپ اگر کسی کو اناؤنس کرنا چاہیں کہ آپ تعبیر پوچھ سکتے ہیں، تو آپ ساتھ میں جہاں پر یہ لکھیں کہ آپ اپنا خواب لکھ کر یا بول کر ہمیں بھیج دیں یا بتا دیں، تو اس کے ساتھ آپ یہ بھی لکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سے متعلقہ مختصر ایک جو آپ کی لائف چل رہی ہے اس سے متعلقہ بھی آگاہ کر دینا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو انسان کے معاملات زندگی چل رہے ہوتے ہیں، خواب میں اللہ پاک کی ذات نے اس کی رہنمائی اس انسان کو دی ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے، وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اب اسے جو خواب آ رہے ہیں وہ اکثر و بیشتر اس کی شادی سے متعلقہ ہوں گے۔ تو آپ احباب اگر پوچھیں گے نہیں کہ بھئی آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، تو پھر گویا کہ آپ کے لیے تعبیر کو فٹ کرنا اور تعبیر نکالنا یہ ایک مشکل امر ہو جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے استخارہ کیا ہوتا ہے، تو اب آپ سوال کریں گے یا آپ پوچھیں گے یا ان سے کہا ہوگا نا کہ آپ اپنی لائف سے متعلقہ مختصر سا آگاہ کریں، تو وہ بتائے گا کہ جی میں فلاں کام کے بارے میں استخارہ کر رہا ہوں آج کل، یعنی لائف میں چل کیا رہا ہے، یہ آپ نے سوال لازمی کرنا ہے۔ تو پھر اس کو، یعنی جو فزیکل لائف میں چل رہا ہے اس کو اور پھر خواب کو آپ نے جوڑ کر تعبیر بیان کرنی ہے۔ اسی طور پر کوئی شخص ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے، باہر ملک میں اپنی کام کاج اور جاب کے لیے، تو وہ بتائے اپنا کہ جی میں آج کل نہ باہر جانے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں ہوں، تو مجھے یہ خواب آیا ہے، تو اب آپ کے لیے تعبیر کرنا آسان ہوگا۔ اسی طرح آپ پوچھ لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا، وہ کہے گا جی نہیں الحمدللہ بالکل امن شانتی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ کہے کہ مسئلہ ہے تو پھر آپ خواب کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ یا اسی طور پر بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوتی ہیں، ان کا حمل ہوتا ہے، ان کو خواب آ جاتا ہے یا ان کے شوہر کو خواب آ جاتا ہے، تو اب خواب کی تعبیر ان کے حمل سے متعلق ہے۔ اگر وہ حمل کا بتائیں نہ یا آپ پوچھیں ہی نہ، تو پھر آپ کے لیے تعبیر دینا، کیونکہ آپ کی تعبیر وہ بغیر کسی نتیجے کے ثابت ہوگی، بغیر کسی منزل اور بغیر کسی نقطے کے ہوگی۔ ابھی ایک خواب کسی نے بتایا تھا، ان کی وائف صاحبہ وہ غالباً چھٹے ماہ میں ہیں حمل کے اعتبار سے، کہ انہوں نے حالت خواب میں 2 چاند دیکھے۔ کتنے چاند دیکھے؟ 2 چاند۔ تو انہوں نے ساتھ میں مجھے بتایا، کیونکہ میں نے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا مختصر کوئی زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ بھی میرے سامنے ذکر کرنا ہے۔ تو اب تعبیر نکالنا آسان ہو گیا۔ اگر وہ یہ بتائی نہ کہ میری وائف حاملہ ہے، تو اب وہ کہ جی مجھے خواب آیا کہ میں نے چاند دیکھے ہیں 2،
تو اس سے مراد تو پھر یہ ہوا کہ جو ایک علامت ہے واضح طور پر خوابوں میں کہ چاند کا دیکھنا، یہ علامت کس چیز کی ہے؟ یہ ماں کی علامت ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ مائیں اپنے بچوں کو کیا کہہ دیتی ہیں؟ میرا چاند۔ ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں میرا چاند، یا اردو میں میرا چاند۔ تو اب یہ چاند بچے سے بھی مراد تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں نے گزشتہ کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ مختلف جو اقوام یا تہذیبیں یا علاقے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے عرف کے بدلاؤ کے اعتبار سے بھی خواب کی علامات میں تبدل آ جاتا ہے، اس میں اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو ہمارے چونکہ علاقوں میں جو بچہ ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اسے چاند سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں ذکر کی نا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، تو اس سے فقط ایک ہی شے مراد نہیں ہے، کئی علامات ہیں۔ یعنی ایک علامت اس کے کئی معانی ہیں۔ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جی سورج یہ علامت ہے، اس کا معنی ہے باپ۔ تو اب یہ نہیں مطلب کہ بس باپ ہی مراد ہے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا اس سے مراد نہیں ہو سکتی، نہیں۔ آپ جتنا اس علم کو ڈیپلی سمجھیں گے، جو علم التعبیر کی کتب ہیں، تو اتنا آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ کب کس کا معنی کیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مثال بھی دے دی کہ آپ نے وہ کہہ رہے کہ میں نے 2 چاند دیکھے ہیں۔ تو اب یہاں پر 2 چاند دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ جب اس کو اس کی فزیکل لائف کے واقعہ سے جوڑا گیا کہ وہ حاملہ ہیں، تو اس کی تعبیر آپ بچوں سے کریں گے، اور اس کی تعبیر آپ اس کی اولاد سے کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر انہی کا ایک خواب تھا، یعنی اس خواب کے ساتھ تو وہ ریلیٹ نہیں تھا، وہ اس سے باہر تھا۔ یعنی دوسرا خواب آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گوشت کھا رہی ہیں، یعنی ان کی اس بندے کی وائف جو حاملہ ہیں وہ کیا کھا رہی ہیں؟ گوشت۔ تو اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ گوشت کھانا، بعض لوگ اس کی تعبیر غیبت بھی کرتے ہیں۔ تو بھئی اگر تو کوئی کسی کے سامنے بیٹھ کر گوشت کھا رہا ہو حالت خواب میں، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ فلاں فلاں کی غیبت کرتا ہے۔ اگر ویسے دیکھا کہ حالت خواب میں گوشت کھایا جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے حمل کے اعتبار سے کہ آپ کی وائف کو پروٹین کی ضرورت ہے، آپ اس کو گوشت کھلائیں ان ایام میں، ان کی صحت کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اب کیسے تعبیر کو فٹ کیا گیا، کیسے بتایا گیا؟ اس کی جو فزیکل لائف ہے اس میں موجود جو چیزیں چل رہی تھیں اس کے تناظر میں اسے بتایا گیا کہ آپ نے اپنی بیوی کے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اسے کبھی اگنور نہ کریں، اس سے کبھی صرف نظر نہ کریں، اس سے کبھی نظریں نہ چرائیں، بلکہ آپ حتی الوسع اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں۔ مختصر حالات و واقعات یا مختصر زندگی میں کیا چل رہا ہے لازمی پوچھیں، اور پھر فزیکل لائف میں جو چل رہا ہے اور جو خواب میں آیا ہے اس کو جوڑ کر پھر آپ اس کی تعبیر بیان کریں۔ اسی طرح وقت کی جو علامت ہے، یہ تیسرا اہم ترین پوائنٹ اور اصول ہے کہ آپ ان علامات کو بھی جانیں، پہچانیں اور ان کا درک حاصل کریں۔ نمبر 1، رات۔ یہ جو رات کا خواب میں آ جانا ہے، یہ راز کی بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، راز سے، اور اسی طور پر پریشانی سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں کسی کے پاس گیا تھا تو وہاں پر جا کر رات ہو گئی، یعنی حالانکہ دن چڑھا ہوا تھا، اچھا خاصا دن تھا، لیکن جیسے ہی میں اس بندے سے ملاقات کرتا ہوں، ملتا ہوں، تو ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے سے اس بندے کو پریشانی پہنچے گی، دکھ اور درد پہنچے گا۔ اور اسی طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس آپ ملاقات کے لیے گئے حالت خواب میں، آپ اس کے پاس دن بھی رہے، آپ اس کے پاس رات بھی رہے، یا آپ اس کے پاس کئی راتیں رہے، تو یہ علامت ہے، دلیل ہے رازداری کی، کہ وہ شخص آپ کے لیے ایک رازدار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یا اسی طور پر آپ گزارنے اس کے پاس دن گئے تھے خواب میں،
لیکن آپ اس کے پاس رات بھی گزار کے آئے اور رات بالکل خیر امن آشتی والی رات تھی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، تو یہ ایک اعتماد اور رازداری سے متعلقہ تعبیر اس کی جائے گی۔ اسی طرح دن، اگر کسی شخص نے حالت خواب میں دن دیکھا یا دن سے متعلقہ چیزیں دیکھیں، تو چلیں میں یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اب یہ نہیں کہ آپ دن میں نے کہہ دیا تو ایک چھوٹا سا حصہ خواب میں دن کا آیا تو آپ نے اس کی تعبیر یہ کر دینی ہے، نہیں، مین آپ فوکس کریں گے کہ خواب میں اہم ترین پوائنٹ کون سا ہے یا زیادہ دیر والی چیز کون سی ہے، آپ جس کو کلائمیکس کہہ سکتے ہیں، مین مرکزی نقطہ کہہ سکتے ہیں، مین مرکزی اس کا کردار کیا ہے پورے کے پورے خواب میں، جو مین مرکزی کردار ہو آپ نے اس کو مرکز بنا کر باقی چیزوں کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اگر میں اس کی مثال دوں آپ احباب کو کہ ایک بندہ کہتا کہ میں سفر کر رہا ہوں اور ٹریول کر رہا ہوں، موونگ کر رہا ہوں، پھر باقی ساری کی ساری چیزیں، سفر کر رہا تھا کہ وہ دلدل آ گئی، سفر کر رہا تھا کہ رات پڑ گئی، سفر کر رہا تھا کہ دوست رات سے ملاقات ہوگی۔ اب دیکھیں مین اس خواب میں کیا ہے، سفر سفر سفر، باقی سب چیزیں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کر کے جڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے جو خواب کا مین مرکزی کردار اور حصہ اور پورشن ہے اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے تعبیر کرنی ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا نا کہ دن، یہاں سے میرے ذہن میں بات آ گئی تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر اس نے دیکھا بھی دن ہی دن چل رہا ہے، دن ہی دن ہے، یعنی مین مرکزی کردار کیا ہے دن کا، تو پھر آپ دن کو لے کر اس کی تعبیر کریں گے۔ تو دن یہ روشنی، اسی طور پر کسی شے کا عیاں ہونا، واضح ہونا، اس طرف اشارہ کرتا ہے، تو آپ اس کی تعبیر یہ کریں گے۔ اور اسی طور پر جو 10ویں چیز ہے وہ ہے علامت خواب کے تفہیم کے حوالے سے، وہ ہے چیزوں کا ذاتی پس منظر، اس کے بیک پر جو آپ کی عقیدت، محبت یا تعلق ہے یا اہمیت ہے، یہ بھی چیز بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے علامت کی تفہیم کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خاص شے یا چیز آپ کی زندگی میں اہم ہے، مثلاً کوئی پرانی گھڑی یا والد صاحب کا کوٹ یا والد صاحب کا دیا گیا قرآن پاک یا ان کی طرف سے دی گئی کتاب یا کوئی بھی شے، آپ کا کوئی دوست ہے اس کی کوئی شے اس نے آپ کو گفٹ کی تھی اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس میں یہ چیز شامل اور داخل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ چیز دے دی آپ کہ ہاں وہ نارمل چیز ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا، جو شے اہمیت کی حامل ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ایسی شے آپ کو حالت خواب میں دکھائی دیتی ہے یا آپ کو پکڑائی جاتی ہے تو یہ ایک ذاتی پیغام کی حیثیت اس کی ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ کا دوست ہے، اس نے آپ کو کوئی گفٹ دیا، کوئی شے آپ کو دی، اب وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور بڑا آپ کے ہاں اس کی اہمیت ہے، آپ سو گئے خواب دیکھا کہ وہ دوست آپ کو جو ہے وہی شے دے رہا ہے یا اس دوست کے دیے کے گفٹ کی آپ کے ہاں بڑی حیثیت، بڑی اہمیت ہے، تو آپ نے دیکھا کہ حالت خواب میں وہ مجھے گفٹ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے یا تو اس دوست کی طرف سے آپ کو کوئی پیغام پہنچنا ہے یا پھر وہ دوست آپ کو یاد کر رہا ہے، اور گویا کہ یہ پیغام ہے ایک کہ آپ میرے ساتھ رابطہ کریں یا مجھ سے تعلق قائم کریں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو آپ نے ان چیزوں کو بھی تفہیم علامت کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ مجھے نا کپڑے دے رہی ہیں، تو اب آپ فوراً سے اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ نے اس والی چیز اور خواب کو، یہ جو 10واں میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ ذکر کیا ہے، اس کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی سوٹ دیا ہو، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو، آپ وہ سوٹ آپ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہو، کوئی ایسی ویسی شے ہے، اگر وہ کہہ رہی بالکل ایسا ہی ہے کہ میری والدہ نے مجھے سوٹ دیا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور جب بھی والدہ کی یاد آتی ہے میں اسے دیکھتا ہوں، تو اس سے مطلب کیا ہوا کہ اگر والدہ فوت شدہ ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کو یاد کرتی ہیں، آپ ان کے اثار ثواب کے لیے کچھ کریں یا ان کے لیے صدقہ خیرات کریں یا ان کے لیے توبہ و استغفار کریں، تو آپ اس طرح سے اس کی تعبیر دیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے
10 علامات اور 10 چیزیں ذکر کی ہیں تفہیم علامت کے حوالے سے کہ آپ ان کے تناظر میں خواب میں موجود علامات کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب آپ سمجھ جائیں گے تو اس کے مطابق آپ کے لیے تعبیر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔